جب جانسن نے یہ بات سنی تو اس کی بھویں تن گئی. اسے ٹھنڈی سانس لی اور تنزیہ انداز میں کہا، ایک پرائمری اسکول کا سرٹیفکیٹ؟ ہو سکتا ہے قدیم زمانے میں کچھ ماہرین خانقاہی زندگی گزار کر خود سیکھتے ہوں، لیکن آج کے دور میں بغیر صنعت اور تعلیمی قابلیت کے یہ سب محض ایک مذاق ہے. آج کل تو کچھ امیر اور بڑے خاندانوں کے لوگ بھی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے کے پیچھے ہیں. ان میں سے اکثر آئیوی لیگ یونیورسٹیوں کے گریجویٹ ہیں. مگر جو ہی جانسن نے یہ کہا، فرشاد کا چہرہ تن گیا اور اس نے کہا، کیپٹن جونز، آپ ہی نے ماضی میں مجھے یہ سکھایا تھا کہ جب بھی کوئی مقدمہ بنایا جائے تو اس میں ثبوت ہونا ضروری ہے اور ہمیں ہمیشہ محتاط رہ کر کام کرنا چاہیے. لیکن لگتا ہے وقت گزرنے کے بعد آپ سب کچھ بھول گئے ہیں. جب جانسن نے پہلی بار محکمہ میں شمولیت اختیار کی تھی تو فرشاد نے اسے اپنا استاد مانا تھا. لیکن جانسن نے بار بار ہر بات میں فرشاد کو نیچا دکھانے کی کوشش کی. فرشاد بیوقوف نہیں تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. جانسن کی بار بار کی رکاوٹیں کے بعد وہ اس سے مایوس ہو چکا تھا. اب وہ اسے اپنا رہبر نہیں سمجھتا تھا. فرشاد کبھی برداشت کرنے والا شخص نہیں رہا، اس لیے اس نے فوراً جواب دے دیا. اس کی باتوں نے جانسن کو چپ کرا دیا اور اس نے ڈانٹ کر کہا، فرشاد، میں جانتا ہوں کہ تم خصوصی محکمہ کے قائم مقام ڈائریکٹر ہو، لیکن پھر بھی کیا تمہیں مجھ سے اس طرح بات کرنی چاہیے؟ آخر میں اب بھی تمہارا استاد ہوں. ویسے بھی کیا یہ سب اس لیے ہے کہ تمہیں سچ سن کر برا لگا ہے؟ فرشاد نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، حاضرین پر نگاہ ڈالی اور ٹھنڈے لہجے میں بولا، میری محترمہ فرمین کی خارجی تقرری خصوصی محکمہ کے تمام قوانین کے عین مطابق ہیں اور کسی بھی تحقیقات میں ثابت قدم رہ سکتی ہیں. اگلی بار کچھ بولنے سے پہلے اچھی طرح تفتیش کر لیجیے کیپٹن جانسن. جانسن نے نخوت سے کہا، مکمل تعمیر بیرونی افراد کے لیے کم از کم تعلیمی قابلیت کالج کی ڈگری ہے. کیا اس نے کالج کی ڈگری کا سرٹیفکیٹ خریدا ہے؟ مگر فرشاد نے کوئی جواب نہ دیا. اس نے صرف روت کی طرف ٹھنڈے انداز میں دیکھا اور کہا، خصوصی محکمے میں قابلیت اہمیت رکھتی ہے، تعلیمی استاد بیکار ہیں. میں کچھ لوگوں کو نصیحت کروں گا کہ وہ فضول تقابل نہ کریں. آپ لوگ تعلیمی استاد کا سہارا لے رہے ہیں، اسناد کا سہارا لے کر خود کو شرمندہ نہ کریں. یہ کہہ کر وہ مڑ کر چلا گیا. فرشاد کے جانے کے بعد جانسن کو ہوش آیا. اس نے غصے سے فرمین اور پھر روت کی طرف دیکھا. خود کو شرمندہ نہ کرو، یہ الفاظ غلط استعمال نہیں ہوئے. میری نظر میں تو اصل میں تمہیں ہی پڑھنے کی ضرورت ہے. تعلیمی قابلیت اہم نہیں. اگر یہ اہم نہیں تو سب لوگ اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سن کر روت نے ہلکا سے قہقہ لگایا اور اسے تسلی دی. پریشان نہ ہو کیپٹن، فرشاد نے یہ غصے میں کہا، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ محترمہ فرمین کی تعلیمی قابلیت قواعد کے مطابق ہے تو ضرور درست ہوگی. جو ہی اس نے یہ کہا، جونس نے طنزیہ انداز میں کہا، یقیناً اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ بمشکل کم از کم معیار پر پوری اتری ہے نا؟ میں نے سنا ہے کہ وہ 5 سال کسی دوسرے ملک میں رہی، لیکن ایک دستاویز کا ترجمہ تک نہیں کر سکی. روت نے مزید وضاحت دی، بیرون ملک رہنا ایسا نہیں ہوتا جیسا آپ سوچ رہے ہیں. ہر ملک میں کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں ایک ہی ملک کی تارکین وطن بستے ہیں اور وہاں اپنی زبان بولتے ہیں. مقامی زبان استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ملک کا چھوٹا ورژن. اسی لیے بعض لوگ بیرون ملک رہنے کا بڑا کارنامہ بتاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ صرف وہاں مقیم ہیں. جب وہ 2 سال بعد واپس آتے ہیں تو خود کو فارن ایجوکیٹڈ کہنے لگتے ہیں. کمال ہے نا؟ یہ سن کر جونس نے پھر طنزیہ قہقہ لگایا اور کہا، ایسے واپسی کرنے والے بظاہر متاثر کن ہوتے ہیں لیکن اندر سے کھوکھلے. خصوصی محکمہ ایسے نکمے لوگوں کو محتاج نہیں. اس نے فرمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فرمین، تم ابھی جوان ہو، ہمیشہ دیر سے آنا اور جلدی جانا چھوڑ دو. اگر وقت ہے تو بہتر ہے پڑھائی کرو. یا کیا صرف ایک ڈگری کافی ہے؟ یہاں کم از کم معیار بیچلر ڈگری ہے، کئی لوگوں کے پاس ماسٹرز ڈگری بھی ہے. میں نے سنا ہے کہ ڈیمون MIT سے کمپیوٹر سائنس گریجویٹ ہے. ڈیمون فوراً شرمندہ ہو کر سر کھجانے لگا. میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک تھی. MIT کا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ امریکہ کا سب سے بہترین تھا. ڈیمون کی ڈگری کا واقعی شاندار تھی اور وہ محکمہ کے نایاب باصلاحیت لوگوں میں سے تھا. اس نے جھمپتے ہوئے کہا، کیپٹن جانسن، اس میں فخر کی کیا بات ہے؟ نیو یارک میں کوئی بھی پتھر اٹھا کر پھینکو تو غالباً ایک MIT کے کسی طالب علم کو لگے گا. جانسن نے کہا، دیکھو کتنا انکساری سے بات کر رہا ہے. سب کو ڈیمون سے سیکھنا چاہیے. ڈیمون اور بھی شرمندہ ہو گیا. مجھ سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چاہے میری کمپیوٹر صلاحیتیں کتنی بھی اچھی ہوں، وہ Q یا Y کی صلاحیتوں کے 10ویں حصے میں کے برابر بھی نہیں.
مجھے ابھی بھی بہت کچھ سیکھنا ہے، چاہے میں ان کے برابر نہ بھی ہو سکوں، لیکن کم از کم فرق کو برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ مجھے پیچھے نہ چھوڑ دیں۔ ڈیمون سیدھا اور سادہ شخص تھا، اس کی باتیں دل اور سچائی پر مبنی تھی، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس کی باتوں نے جانسن کو فرمین پر مزید تنقید کا بہانہ دے دیا ہے۔ اس نے کہا، دیکھا، یہی تو امریکہ کی امید ہے، اگر تم سب سست باتونی اور بے مقصد رہوگے تو خصوصی محکمہ کیسے ترقی کرے گا، ہم کیسے اپنی ذمہ دیے گئے کیس حل کریں گے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ روت نے کہا، کیپٹن جونس، اب آپ ایک مثال سے سب پر حکم نہیں لگا سکتے۔ جونس نے طنزیہ انداز میں کہا، کیوں نہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جینس خطرناک نہیں ہوتا لیکن جینیس خطرناک نہیں ہوتا، بلکہ خطرناک ہوتا ہے جب جینیس مزید محنت کرے۔ کچھ لوگوں کے پاس تعلیمی قابلیت نہیں تو کیا انہیں مزید محنت نہیں کرنی چاہیے، اپنے پڑھے لکھے ساتھیوں سے سیکھنا نہیں چاہیے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ہنر سیکھنے کے بعد وہ دنیا کے سب سے اوپر پہنچ گئے؟ علم کی کوئی حد نہیں، اگر تم آگے نہیں پڑھو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے، اگر تم مزید تعلیم حاصل نہیں کرو گے تو 1 سال 2 سال میں تمہاری سرجن کی پوزیشن کوئی اور لے لے گا۔ اس کی ابتدائی باتیں فضول فرمین پر اشارہ تھی، مگر آخر میں اس نے براہ راست اس کو نشانہ بنایا۔ فرمین نے اپنے کان کھجائے اور ہلکی سی نظر اٹھا کر جانسن کی طرف دیکھا اور سیدھا کہا، کیوں نہ آپ میرا شناختی کارڈ نمبر بھی پڑھ کر سنا دیں؟ جانسن۔ فرمین نے اسے گھورا اور کہا، کیا واقعی آپ فرشاد کے استاد ہیں؟ جانسن نے تیور چڑھائی، یقیناً ہوں۔ فرمین نے آہ بھری، اگر ایسا ہے تو پھر فرشاد کا محتاط انسان بننا واقعی کسی جینیاتی تبدیلی سے کم نہیں۔ جانسن۔ فرمین نے طنزیہ انداز میں کہا، فرشاد پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ جب تک حقیقت کا علم نہ ہو دوسروں کو کم نہ سمجھو۔ کیپٹن جانسن، اگر آپ کی آنکھیں خراب ہیں تو میں انہیں بدل کر نہیں لگا سکتی ہوں، براہ کرم شور مچانے سے پہلے ریکارڈ روم میں جا کر میری فائل دیکھ لیجیے۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئی اور باہر نکلتے ہوئے کہا، کتنا شور شرابہ ہے۔ سب لوگ سے بس فرمین کو مرکزی دروازے سے باہر جاتے دیکھتے رہ گئے۔ جانسن غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے پیچھے سے انگلی اٹھا کر کہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ مجھے اندھا کہہ رہی ہے؟ اس میں کتنی ہمت ہے، تعلیمی قابلیت کم ہے لیکن غرور آسمان تک ہے۔ کس کی مجال کہ مجھ سے کہے کہ میں اس کی فائل دیکھوں؟ اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ کہتے ہی جانسن نے موبائل نکالا، اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کیا اور آرکیو کھول لیا۔ اس نے کہا کہ آج سب کے سامنے اس عورت کی تعلیمی قابلیت دیکھوں گا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ وہ حقیقت میں کیا ہے۔ غصے میں اس نے موبائل کا ہال کے پروجیکٹر سے جوڑ دیا، اس کی تعلیمی ہسٹری اسکرین پر ڈال دی۔ اس نے فرمین کی ذاتی معلومات والی فائل کھولی۔ فوٹو پر فرمین پرسکون اور سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ لڑکی کی بادامی آنکھیں سیدھی دیکھ رہی تھیں، جیسے اس کی نگاہ اسکرین کے پار دل میں اتر رہی ہو، دیکھنے والے کو لرزا دیتی۔ عہدہ: خارجی فرانسک ڈاکٹر، عمر 25، تاریخ پیدائش خارکہ۔ آخرکار جانسن نے اس کے حصے پر نظر ڈالی جہاں فرمین کی تعلیمی قابلیت لکھی تھی اور وہ ششد رہ گیا۔ اس کے برابر کھڑی روت کے چہرے پر بھی جیت کا غرور جمع ہوا تھا، مگر اچانک وہی مسکراہٹ پتھر کی طرح جم گئی۔ روت ہمیشہ اپنی تعلیمی قابلیت پر فخر کرتی رہی تھی، آخرکار ماسٹرز ڈگری رکھنے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بہت کم تھے، ایسے لوگ نایاب صلاحیتوں میں شمار ہوتے تھے۔ اس لیے جب وہ کانفرنس روم سے باہر نکلنے کے بعد فرمین سے ملے تو اس نے فوراً ہی اس پر تعلیمی قابلیت کا طعنہ مار بیٹھی، کیونکہ تعلیمی قابلیت کے علاوہ اس کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جس سے وہ فرمین کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن اب وہ حیرت سے اسکرین پر فرمین کی ذاتی معلومات کو گھور رہی تھی۔ اس میں صاف لکھا تھا، تعلیم ڈاکٹریٹ، بیچلر کے بعد حاصل کرنے کی جانے والی ڈگریاں پوسٹ گریجویٹ کہلاتی ہیں، اور پوسٹ گریجویٹ تعلیم ہی سب سے اعلیٰ سطح کی تعلیم سمجھی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے فرمین کی تعلیمی قابلیت روت کے برابر تھی، لیکن روت کے پاس ماسٹرز ڈگری تھی جبکہ فرمین کے پاس ڈگری پی ایچ ڈی یہ سب سے اعلیٰ تعلیمی ڈگری ہے۔ اس کے بعد کچھ ہے بھی؟ جی ہاں، پوسٹ ڈاکٹریٹ اور اکیڈمیشین کے القاب ہیں، لیکن وہ صرف عہدے یا خطاب ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ساری زندگی دیتے ہیں لیکن پھر بھی ڈاکٹریٹ یا اکیڈمیشین نہیں بن پاتے۔ لیکن فرمین کی فائل میں صرف لکھا تھا کہ جب وہ بیرون ملک مقیم تھی تو وہ ایک بین الاقوامی میڈیکل یونیورسٹی میں اکیڈمیشین بھی تھی۔ یہ دیکھ کر روت کو اپنی آنکھوں پر شک ہوا، کیا 25 سال کی عمر میں بھی کوئی اکیڈمیشین ہو سکتا ہے؟ اس نے آنکھیں ملیں اور دوبارہ دیکھا، لیکن وہاں اب بھی اکیڈمیشین ہی واضح لکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ تصدیقی سرٹیفکیٹس بھی موجود ہے جو اس کی سچائی ثابت کرتے تھے۔ جانس دنگ رہ گیا، روت بھی خاموش رہ گئی، صرف ڈیمون جیسا سیدھا سادہ شخص ہی ہے کوئی ساختہ بولا، او خدایا، اب مجھے سمجھ آیا کہ کیپٹن فرشاد نے کیوں کہا تھا اگر ہم اپنی تعلیمی قابلیت کا فرمین سے موازنہ کریں تو ہم صرف خود کو شرمندہ کریں گے۔ لیکن یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا یہ نہیں کہا جاتا کہ فرمین نے کبھی اسکول بھی نہیں دیکھا اور اب وہ ایڈمیشن ہے؟ قریب ہی موجود ایک شخص نے خوش دل گلا نکالا اور کہا، ایڈمیشن، میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک زندہ ایڈمیشن کو دیکھا ہے۔ میں تعجب نہیں
کوئی تعجب نہیں کہ پروین میں پر اعتماد ہے۔ اگر میں تعلیمی قابلیت اس کی جیسی ہوتی تو میں اس سے بھی زیادہ مغرور ہوتا۔ وہ کمال ہے۔ کیپٹن خرشاد کو کہاں سے ایسی باصلاحی شخص ملا جسے کام کرنے کی صلاحیت تو ایک طرف صرف تعلیمی قابلیت ہی اسے خصوصی محکمہ کی سب سے انوکھی شخصیت بنا رہی ہے۔ محترمہ پروین، تم ہمارے لیے فخر ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی شعبہ علم کے سامنے ہر شخص کو فطری طور پر احترام ہوتا ہے۔ بڑے اداروں میں پڑھنے والے لوگ پہلے ہی متاثر کن ہوتے ہیں اور جینیس چاہے ان کے حالات کیسے ہی ہوں کبھی مذاق کا نشانہ نہیں بنتے۔ لیکن پروین کی تعلیمی قابلیت اور سرٹیفکیٹس کے سامنے ان سب جینیس کہنا بھی کم ہوگا۔ روزانہ ایک اکیڈیمشین کے ساتھ کام کرتا ہوں، خدا کی قسم مجھے بہت احساس محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے میں تہ رہا ہوں۔ کیپٹن خرشاد واقعی کمال ہیں۔ انہوں نے باصلاحی شخصوں کو محکمہ میں شامل کیا۔ سب لوگ باتیں کر رہے تھے جب جانسن نے جلدی سے موبائل بند کیا۔ اس کے گال جلنے لگے تھے۔ اس نے روت کو بھرتی کیا تھا جبکہ فرشاد پروین کو بھرتی کیا تھا۔ اب وہ ہمیشہ روت کو پروین سے بہتر بنا کر فرشاد کی پوزیشن کمزور کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ ہر بار خود ہی شرمندہ ہوا۔ اب اس کی ماتحت لوگ بھی واضح طور پر فرشاد کو زیادہ سراہنے لگے تھے، یعنی اس نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی۔ روت نے اپنی مٹھی سختی سے بند کر لی تھی۔ اسے لگا تھا کہ بلیک کیٹ کی بدولت جو عزت اسے ملی تھی وہ سب چھین گئی ہے۔ اگر وہ تعلیمی قابلیت کا ذکر نہ کرتے تو شاید سب لوگ اس سے ابھی بھی اس کے ارد گرد جمع ہو کر بلیک کارڈ کے تجویز کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے، لیکن ان کی توجہ اس پر نہیں رہی۔ روت نے ہنکارہ بن کر موضوع بدلنے کی کوشش کی اور پوچھا کہ آپ سب لوگ وہ تجویز دیکھنا چاہیں گے جو میں نے اور بلیک کارڈ نے مکمل مل کر تیار کی ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا، ڈیمون نے لاپرواہی سے کہا، میں نے ویسے بھی پڑھ نہیں سکتا، میں تو تب دیکھوں گا جب تم ترجمہ کر لو گی۔ لیکن ایکڈیمشین بننا واقعی مشکل ہے، مگر یہ سوچ کر کہ پروین دنیا کی نمبر 1 سرجن اینٹی یہ کچھ عجیب بھی نہیں لگتا۔ یہ ایک ساتھی نے حیرت سے پوچھا، کیا ایکڈیمشین واقعی اتنے بڑے عہدے ہوتے ہیں؟ ڈیمون کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے فوراً سمجھایا، امریکہ کی آبادی 300 ملین سے زیادہ ہے، لیکن صرف 1000 سے کچھ زیادہ ایکڈیمشین ہیں، اور یہ اعزاز تب ہی ملتا ہے جب آپ نے شعبے میں بڑی خدمات انجام دیں۔ میڈیکل فیلڈ میں تو صرف 1 درجن قریب ایکڈیمشین ہیں، تو بتاؤ یہ کمال ہے یا نہیں؟ اے خدا، تو پروین نہیں، میں تو دل کہہ رہا ہے اس کا نام لینا بھی اس کے مقام کی توہین ہے۔ پروفیسر اسمتھ نے آخر ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا ہوگا؟ اب کوئی بھی روت کا توجہ نہیں دے رہا تھا، سب لوگ پروین کے بارے میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر روت نے اپنے ہونٹ کاٹ لیے۔ جانسن نے گہری سانس لی اور کہا، اعلیٰ تعلیمی قابلیت کا کیا فائدہ؟ یہ خصوصی محکمہ ہے، یہاں کوئی میڈیکل ٹیم نہیں۔ اصل میں عزم وہ ہے جو کیس کی حل کرے، اس کی خفیہ تنظیم میں لوگوں کو پکڑے۔ بدقسمتی سے کوئی اس کی نہیں سن رہا۔ جانسن، روت نے کہا، چھوڑ دیجیے کیپٹن جان۔ جانسن کڑی نظروں سے روت کی طرف دیکھا اور کہا، یہ سب تمہاری غلطی ہے، تم نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ روت کی آنکھوں میں ایک سخت چمک آئی، لیکن ظاہر پر اس نے سر جھکا کر آہ بھری، میں نے بھی یہی سوچا نہ تھا۔ لیکن فکر نہ کریں، کیپٹن خرشاد نے خود کہا ہے کہ اعلیٰ تعلیمی قابلیت کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر میری تجویز ہمیں انٹروگیشن سے اہم سراغ دلا دے تو سب آپ کی نظر انتخاب ہی کا نتیجہ ہوگا۔ یہ سن کر جانسن نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، کیا تمہارا انٹروگیشن پلان واقعی قابل بھروسہ ہے؟ جانسن نے بڑھا چڑھا کر روت کو ماسٹر انٹروگیٹر کہا تھا، مگر دل ہی دل میں وہ خود بھی زیادہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ روت کی آنکھیں چمکی، پھر اس نے مسکرا کر کہا، بس کل کی خوشخبری کا انتظار کریں۔ یہ سن کر جانسن نے سر ہلایا، اس کا سارا غصہ یکدم ٹھنڈا ہو گیا۔ کل وہ محکمہ کو ایک بڑا تحفہ دے گا۔ پروین جیپ چلاتے ہوئے واپس جا رہی تھی، راستے میں اچانک سے چھینک آئی۔ وہ سوچنے لگی، پتہ نہیں کون اس کا نام لے کر بددعا دے رہا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑا اور دوسرا ہاتھ کھڑکی پر رکھ کر سر کو سہارا دیا۔ وہ بوریت سے سامنے دیکھتے ہوئے گاڑی چلا رہی تھی۔ روت اور جانسن واقعی حد سے زیادہ تنگ کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ وہ چاہتی تھی کہ دونوں ہی اس کی نظر سے غائب ہو جائیں۔ لیکن وہ دونوں عموماً بس چھوٹی موٹی رکاوٹیں ہی ڈالتے تھے، اس لیے پروین زیادہ سے زیادہ اپنی شناخت ظاہر کر کے انہیں تمانچہ دے سکتی تھی، جو کہ بالکل مزہ نہیں دیتا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کب وہ دونوں کوئی بڑا وار کریں گے۔ یوں ہی بے-جان اور کمزور چالیں تو بہت بورنگ تھی۔ یہ سوچتے ہی وہ اسمتھ فیملی کے گھر واپس پہنچی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، مورینا روتے ہوئے باہر آئی۔ پروین ایک لمحے کو چونکی، وہ پوچھ بھی نہ سکی کہ کیا ہوا کہ وارن بھی دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، پیاری، میں سمجھتا ہوں
مگر مورینا نے سننے سے انکار کیا اور فوراً باہر چلی گئی۔ وارن اس کے پیچھے دوڑ گیا اور پروین کے پاس سے گزرا جیسے دونوں نے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ پروین یہ بھی پھر جھگڑ رہے تھے۔ پروین کے لوگوں پر بے بسی ابھری اور وہ انہیں نظر انداز کر کے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ دروازے پر پہنچی تو اس نے جوئل کو اپنی طرف گھورتے دیکھا۔ اس نے کہا مہندی آج یہاں آیا تھا۔ پروین بھویں اٹھائیں۔ حساس عورت نے فوراً نوٹ کیا کہ جوئل نے سالس کہنے کے بجائے پھر مسٹر مہندی کہا ہے۔ اس کے لہجے میں زیادہ احترام جھلک رہا تھا۔ ہوں پھر؟ اس نے پوچھا۔ جوئل نے جواب دیا۔ اس نے شادی کی تجویز پیش کی ہے اور پاپا نے ہاں کر دی۔ اس کے بعد اس نے فوراً چند تاریخیں طے کی ہیں اور وہ دوبارہ آئے گا تاکہ شادی کی تاریخ طے ہو سکے۔ پروین کیا وہ آدمی اتنا بے صبرا تھا؟ اس کے ہونٹ کانپے اور اس نے سر ہلا کر کہا ٹھیک ہے پتہ چل گیا۔ جواب دے کر وہ اپنے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ جوئل نے آواز دی پروین۔ پروین نے پلٹ کر دیکھا۔ جوئل ہچکچا رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے کہا تم کیوں نہ مسٹر مہندی کے ساتھ تھوڑی نرمی برتو اور ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارو۔ پروین وہ حیران ضرور ہوئی مگر اس نے سر ہلایا اور کمرے میں چلی گئی۔ جوئل نے پیچھے سے لمبی آہ بھری۔ ایان کے منصوبے میں پروین کے لیے سالس ملکہ تھی اور باقی سب کنیزیں تھیں جو کبھی بھی مقام نہیں پاتی۔ یوں سالس بطور ملکہ خود ہی کئی کردار ادا کرنے لگا اور اسے خبر بھی نہ تھی۔ اگلے دن پروین حسب معمول دوپہر کو جاگی۔ نیچے آئی تو تانیہ گھبراہٹ سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا پروین میں تمہارے ساتھ اسے لینے چلوں گی اور گھر لاؤں گی۔ پروین نے جمائی لی۔ گھر آنے سے پہلے وہ دوبارہ کارل سے ملنے گئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح تھا بلکہ اس نے کہا تھا کہ تانیہ کو کہے کہ اس کے لیے ڈمپلنگز بنا لے۔ کچن میں ڈمپلنگز بھرے ہوئے ٹرے پر تیار رکھے ہوئے تھے۔ پروین نے روٹی کا ایک ٹکڑا کھایا اور پھر تانیہ کے ساتھ خصوصی محکمہ پہنچی۔ وہاں پہنچنے پر کارل کو بھی ابھی رہائی نہیں ملی تھی۔ پروین نے پہلے تانیہ کو اس سے ملوایا۔ کارل نے اسے دیکھتے ہی ہنستے ہوئے کہا تو ڈمپلنگ سب تیار ہیں کر لیے؟ تانیہ نے ناراضگی سے بازو لپیٹ کر کہا نہیں کیے۔ کارل ہنسا اور اپنے ٹیٹو والے بازو کو کھجانے لگا۔ چلو خیر ہے تم اتنی سخت کیوں ہو؟ اپنی ماں جیسی بالکل نہیں ہو۔ ماں کا ذکر کرتے ہی تانیہ خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے پوچھا وہ کیسی تھی؟ مارگوٹ جس نے جل کو قتل کر کے اس کے شناخت چرا لی تھی۔ تانیہ کو بچپن سے ہی مارتی پیٹتی رہی تھی۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کوئی اس کی حقیقت جان لے گا تو شاید وہ تانیہ کو کب کا ختم کر دیتی، لیکن تانیہ کی موجودگی ہی اس کی اصلیت چھپاتی ہوئی تھی۔ تانیہ نے کبھی ماں کی محبت نہیں دیکھی تھی۔ کارل نے اسے جل کے بارے میں بتانے ہی والا تھا کہ اچانک جونس نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کارل ٹیری آ گیا ہے۔ اب تو انہیں کام دکھانا تھا۔ پروین تانیہ کو لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ کارل نے جاتے جاتے ہاتھ ہلایا۔ وہ پہاڑ جیسا آدمی ایک بچے کی طرح لگ رہا تھا جیسے مٹھائی مانگ رہا ہو۔ اس نے کہا گھر آ کر سب بتاؤں گا۔ تانیہ نے آنکھیں گھمائیں۔ وہ دل سے اس کی پرواہ کرتی تھی مگر ظاہر پر ہمیشہ سخت رویہ رکھتی تھی۔ پروین مگر اس کی شخص کو گھور رہی تھی جیسے ٹیڈی کہاں گیا۔ اس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور وہ وہیل چیئر پر بیٹھا تھا۔ جانسن اسے دھکیلا اور انٹروگیشن روم میں داخل ہوا۔ کسی وجہ سے پروین کے دل میں اچانک ایک بڑا شگون جاگا اور واقعی کچھ دیر بعد کمرے میں اچانک کوئی گولی چلنے کی آواز آئی۔ بینگ! پروین کی آنکھیں پھیل گئیں اور فوراً اندر دوڑ پڑی۔ خصوصی محکمے میں موجود سب کے اعصاب فوراً تن گئے۔ اس نے کمر پر ہاتھ رکھا کر اپنی پستولیں تھام لی۔ تانیہ کا رد عمل پروین سے ذرا دیر سے ہوا۔ پھر اس کے پاؤں لڑکھڑائے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی انٹروگیشن روم کے باہر بھاگتے ہوئے چلائی ڈیڈ! انٹروگیشن روم میں پستولیں صرف 2 پولیس اہلکاروں کے پاس ہو سکتی تھیں، تو گولی کس نے چلائی اور کون لگا؟ پروین تیزی سے انٹروگیشن روم کی طرف بڑھی اور وہ ابھی دروازے کے قریب بھی نہ پہنچی تھی کہ باہر کھڑے محافظ اندر لپکے۔ وہ سب سے آگے روتھ تھی۔ ان کے داخل ہوتے ہی اندر سے روتھ کی چیخ سنائی دی آہ! پروین اور تیزی سے بھاگی، دروازے تک پہنچی اور اندر جھانکا۔ کارل کے ہاتھ میں بندوق تھی جو اس نے روتھ کی شعبدہ پٹی پر رکھ دی تھی۔ باقی سب بشمول کیپٹن جانسن اپنی پستولیں کارل کی طرف تانے کھڑے تھے، پھر ان کی نظر فوراً کارل کے جسم پر پھرتی ہے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ زخمی نہیں ہوا تو اس نے سانس لیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ اولڈ ٹیری خون کے تالاب میں گرا ہوا ہے۔ وہ جھٹ سے لپکی اور اولڈ ٹیری کی نبض چیک دیکھی۔ گولی شعبدہ کے چارجر جا چکی تھی۔ اب بچنا ممکن نہ تھا۔ پروین کی پیشانی سی گئی۔ اسی لمحے فرشاد بھی موقع پر پہنچ گیا۔ اس نے تیز لمحے میں پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کیپٹن جانسن کے چہرے پر خوف اور غصہ ایک ساتھ تھا۔ سرخ آنکھوں سے وہ دھاڑا۔ کارل ضد کر رہا تھا کہ اولڈ ٹیری سے ملاؤ تو ہی سچ بولے گا۔ میں اسے بلا لایا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ اس نے اپنے سابقہ قتل کیس میں اولڈ ٹیری سے بیر ہے۔ اس نے اولڈ ٹیری کو مار ڈالا۔ یہ کہہ کر وہ بندوق اور اوپر
یہ کہہ کر وہ بندوق اور اوپر اٹھا کر بولا، میں اولڈ ٹیری کا بدلہ لوں گا۔ مگر کارل نے روت کو اپنے اور سب کے بیچ ڈھال بنا کر رکھا۔ وہ چیخا، اگر کسی نے گولی چلائی تو میں اسے یہی مار دوں گا۔ کیپٹن جانسن کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ کوئی آگے بڑھا تو کارل بولا، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ اولڈ ٹیری میرا باس ہے، میں اسے کیوں مارتا؟ جانسن نے اسے مارا ہے اور مجھ پر ڈال رہا ہے۔ کیپٹن جانسن نے سر سانس لی۔ کیا ڈرامہ سمجھ رکھا ہے؟ کارل پھر گر جا۔ یہ سچ ہے، اولڈ ٹیری میرا باس ہے، اس کے پاس میری فائل ہے۔ جانسن نے اسے مارا ہے اور وہ مجھے مارنا چاہتا تھا۔ جانسن نے گہری سانس کھینچی۔ بکواس بند کرو، کہتے ہو میں نے مارا ہے تو پھر بالسٹک ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کی پستول کی گولی ہے۔ اس وقت کارل کے ہاتھ میں بھی بندوق تھی اور جانسن کے ہاتھ میں بھی۔ ٹیسٹ سب کچھ کھول دیتا۔ کارل تیزی سے جانسن کو گھورنے لگا۔ وہ سمجھ نہ پا رہا تھا کہ جانسن ایسا کیوں کرے گا۔ 2 منٹ پہلے جب جانسن اور اولڈ مینٹی اندر آئے تو اولڈ ٹیریک نے کارل کا ہاتھ تھاما تھا۔ اتنے سال تک تم نے بہت مشقت جھیلی، کارل نے کہا۔ میں بس اپنی شناخت بحال کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی بیٹی کے پاس لوٹ سکوں۔ اولڈ ٹیری نے ہمدردی دکھائی، پھر بولا کہ وہ خود بھی ریٹائر ہو چکا ہے تاکہ اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارے۔ کارل چونکا، آپ ریٹائر؟ آپ تو کام ہی کر رہے تھے، کب ریٹائر ہوئے؟ اولڈ ٹیری ٹھٹکے، 5 سال پہلے۔ اس کے بعد تمہارے معاملات تو بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کیپٹن جانسن نے جیب سے ایک پستول نکالا جس پر ٹشو لپٹا ہوا تھا اور اسی ٹشو کے پیچھے سے گولی چلا دی، نشان چھپانے کے لیے۔ نشان کارل پر گھبراہٹ میں کارل نے جھپٹ کر بندوق پکڑ لی اور بندوق پر سے اس نے فنگر پرنٹس۔ اگر نقش تفتیش ہوتی تو ثبوت نہیں بچتا۔ جانسن کا منصوبہ تھا اولڈ ٹیری اور کارل دونوں ختم ہو جائیں اور سب کچھ دفن، لیکن کارل کے ہاتھ پاؤں پھرتیلے تھے۔ اس نے بندوق چھینی، دھکا دیا اور باہر لپکا، مگر باہر جانسن کے لوگ تھے۔ باہر نکلتا تو مارا جاتا۔ اتنے میں روت کونے سے گزرتی آ رہی تھی اور بول رہی تھی، کیپٹن جانسن، ہم انٹروگیشن کارل سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ کارل نے اسے فوراً یرغمال بنا لیا اور گولی چل نہ سکی۔ اب معاملہ گڑبڑ ہو چکا تھا، مگر جانسن کے ذہن میں نئی چال تھی۔ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ کھڑا ہو کر بولا، میں خصوصی محکمے کا آدمی ہوں، میں اولڈ ٹیری کو کیوں ماروں گا؟ ہم تو ساتھی تھے بھائی، اس نے میرے لیے خود گولی کھائی تھی، سب جانتے ہیں۔ وہ سرخ آنکھوں سے پھر چلایا، میں اولڈ ٹیری کا بدلہ لوں گا۔ میں اور ایک قدم آگے بڑھا، جیسے ہی ابھی فائر کر دے گا۔ کارل نے روت کو زور سے ڈھکیلا۔ روت چلا اٹھی، کیپٹن جانسن، مجھے بچائیں۔ جانسن کے دل میں آیا کہ یہ لڑکی حد سے زیادہ مداخلت کرتی ہے۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا، کارل، اگر بے قصور ہو تو بندوق رکھ دو، روت کو چھوڑ دو۔ کارل ہنسا، کیا میں پاگل ہوں؟ اسے چھوڑتے ہی اگلے لمحے میں خود مر جاؤں گا۔ وہ چالاک تھا، اسے علم تھا کہ محکمہ میں سنائپر بھی ہیں، اس لیے وہ روت کو یرغمال رکھ کر انٹروگیشن روم ہی کے اندر رہا۔ بند کمرہ اس کی پناہ گاہ بن گیا تھا۔ وہ دھڑا، سب باہر نکلو۔ فرشاد جانسن آہستہ آہستہ باہر نکل آئے۔ باہر آتے ہی جانسن نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا، آنسو نکل آئے اور چیخا، میں نے ہی اولڈ ٹیری کو مروایا۔ اسے اثناء میں محکمہ کے اندر جینسن دوڑتا ہے، چیختا ہوا، کیا ہوا میرے والد؟ اندر جو مرا پڑا ہے وہ اس کا باپ اولڈ ٹیری تھا۔ جانسن نے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں ہی قصوروار ہوں۔ جینسن کی آنکھیں پھیل گئیں، پھر جیسے کچھ سمجھ گیا، اس نے بندوق نکالی اور اندر لپکا، میں اپنے باپ کا بدلہ لوں گا۔ مگر فرشاد نے اسے جکڑ لیا، جذباتی نہ ہو جینسن، ہم انصاف کریں گے، ہم سے بھروسہ رکھو۔ فرشاد کی بات سن کر جینسن بیٹھ گیا، چہرہ تھام کر سسکنے لگا۔ وہ فرشاد پر بھروسہ کرتا تھا۔ انٹروگیشن روم کا دروازہ کھلا تھا۔ فرشاد نے اندر آواز دی، کارل، روت کو چھوڑ دو اور سرنڈر کر دو، تمہیں صفائی کا پورا موقع ملے گا، یہی تمہارے لیے بہترین راستہ ہے۔ کارل ہلا نہیں، وہ نکل جانا چاہتا تھا۔ جب سے جانسن نے اولڈ ٹیری کو مارا تھا اس جگہ سے یقین اٹھ چکا تھا، اور پھر 5 سال اولڈ ٹیری کہہ رہا تھا کہ وہ 5 سال پہلے ریٹائر ہوا تھا، تو ان 5 برسوں میں کارل کے احکامات کون دے رہا تھا؟ یہ سوچ کے کارل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بس بھاگنا چاہتا تھا اپنی دنیا میں واپس۔ اس نے روت کا یرغمال رکھتے ہوئے کمرے سے نکلنا شروع کیا، شیشے کے دروازے اور باہر وہ جگہ جاتے ہوئے جہاں سنائپر کی گولی پہنچ سکتی تھی۔ گاڑی تیار کرو، میں بھی یہ جگہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ روت کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ دے دو اسے، کیپٹن فرشاد، گاڑی دے دیں، میں مرنا نہیں چاہتی۔ فرشاد نے دونوں کو دیکھا، پھر سنبھل کر بولا، کارل، سوچ لو، تم اسی طرح گئے تو قتل کا الزام پکا ہو جائے گا، پھر کبھی بھی بے گناہی ثابت نہیں کر پاؤ گے۔ کارل نے سر جھکایا، جان بچانا الزام سے بہتر ہے۔ اسی لمحے جانسن نے دور اشارہ کر کے کہا، اور تمہاری بیٹی، کیا تم اسے ہمیشہ کے لیے قاتل کے باپ کی بیٹی بنا دو گے؟ کیا تم اپنی بیٹی کو اس طرح ڈرامہ دینا چاہتے ہو؟ کارل کی گردن اکڑ گئی۔ اس نے تانیہ کی طرف دیکھا، وہ دیوار تھامے کھڑی تھی، بڑی بڑی آنکھیں اس پر جمی تھیں۔
خوف سے بھری ہوئی، خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ غصے سے بھری آواز گونجی، تم نے میرے باپ کو مارا، میں تمہاری بیٹی کو مار دوں گا۔ جینسن اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور اسے پستول تانیہ پر ٹانگ دی۔ کارل بدحواس ہو گیا، اسی لمحے اس نے روت کو چھوڑا اور چیخا، سنبھلنا۔ تانیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ فرشاد بھی چونکا کہ جینسن کی طرف مڑا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ جینسن نے ٹریگر دبا دیا، سب نے سانس روک لی، مگر کوئی آواز نہیں۔ جینسن کے ہاتھ کانپ رہے، تب سب کو پتہ چلا کہ اس کی پستول خالی تھی۔ فرشاد آگے بڑھ کر تانیہ اور جینسن کے بیچ میں آ کر کھڑا ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ جینسن نے کہا، کیپٹن فرشاد، فکر نہ کریں، مجھے یاد ہے کہ میں پولیس والا ہوں۔ تو پھر اس نے یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ فرشاد کے ذہن میں بجلی کون دی، یہ تو ڈائیورشن تھا باقی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ادھر کی طرف کیپٹن جانسن چلایا، روت نیچے فوراً۔ روت فوراً زمین پر گر گئی اور جانسن نے ٹھنڈے چہرے کے ساتھ کارل پر فائر کر دیا۔ کارل نے نالی اپنی طرف آتی دیکھی، بچنا مشکل تھا۔ اس نے کی نظر تانیہ پر رک گئی اور جانے کیوں اسے جل کے بنائے ہوئے 3 مچھلیوں والے ڈمپلنگز یاد آئے۔ کیا وہ آج مر جائے گا؟ دن میں جل سے ملنے کی اس نے ہلکا سا سکون بھی دیا، مگر اسی پل گرتی ہوئی روت نے اچانک ہاتھ اٹھایا، اتفاق سے اس کا بازو کارل کی سمت آتی گولی کے سامنے آ گیا۔ گولی روت کے بازو میں لگی، وہ چیخ اٹھی، آہ! گولی رک گئی۔ یہ قسمت بھی تھی، مگر کسی نے نوٹ نہیں نہ کیا کہ فرش پر اولڈ ٹیری کو CPR دیتے ہوئے پروین نے ایک کافی بین اچک کر روت کے بازو پر پھینکا تھا، جس سے اس کا بازو جھٹکا کھا کر عین گولی کے سامنے آ گیا۔ پروین باہر سے مدد کر رہی تھی، مگر اس کی نظر سب کی حرکات پر تھی۔ کارل پھر بچ گیا، وہ سنبھلا اور جھٹ سے روت کو بازو پکڑ کر دوبارہ اس سے یرغمال بنا لیا۔ روت جو بھاگ نکلنا چاہتی تھی، بازو پہ گولی لگنے تے ہی سفیدی جما گئی۔ اب روت غصے سے کانپ رہی تھی، وہ تو بس کریڈٹ چاہتی تھی، یہ انجام سوچا نہ تھا۔ کارل روت کو گھسیٹتا ہوا دروازے تک لایا۔ باہر بلیک پینتھر سیاہ کار میں منتظر تھا۔ اصل منصوبہ یہ تھا کہ وہ جیل ہی سے کارل کو اٹھائے۔ اس نے یہ ہنگامہ سوچا بھی نہ تھا۔ وہ تیزی سے لپکا، بھائی کیا ہو گیا ہے؟ کیپٹن جانسن نے اسے دیکھتے ہی چلا کر کہا، دیکھا سب نے، یہ بلیک پینتھر ہے، کارل کو لینے آیا ہے۔ سب سے پہلے منصوبہ تھا، انہوں نے اولڈ ٹیری کے قتل کی سازش مل کر کی ہے۔ وہ پریشان نہیں تھا، ابھی جو گولی چلائی تھی وہ ایک آزمائشی داؤ بھی تھا، مار دیتا تو بہتر تھا، نہ مار سکا تو بھی کارل بھاگے گا، جیسے ہی وہ جائے گا سب کچھ دفن۔ کارل ڈھاڑا، میں نے نہیں کیا۔ فرشاد نے نگاہ گاڑ کر کہا، کارل میں تم پر یقین کرتا ہوں، بندوق رکھ دو، سرنڈر کر دو، میں ضمانت نہیں دیتا ہوں، کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکے گا، میں تمہارے لیے ثبوت نکالوں گا، لیکن اگر تم چلے گئے تو تمہاری بے گناہی کبھی ثابت نہ ہو سکے گی۔ بلیک پینتھر نے چوکنے لہجے میں کہا، بھائی ان پر بھروسہ نہ کرنا، یہ مکار ہیں، میرے ساتھ چلو، یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ بلیک پینتھر اور باقی سب تیار ہیں۔ بلیک بیئر کا نام سن کر کارل کا حوصلہ بڑھا، لیکن کیا وہ واقعی چلا جائے؟ اس نے ایک بار پھر پیچھے دیکھا، وہاں سب کے پیچھے تانیہ کھڑی تھی۔ چلا گیا تو شاید زندگی بھر اسے کبھی نہ دیکھ پاتا، اگر نہ گیا تو بھائی چلنا ہوگا، تمہارے پاس اپنے بے گناہ ہونے کا ثبوت نہیں۔ بلیک پینتھر کی آواز ہڑبڑا گئی، دونوں کار کے پیچھے جھک گئے تاکہ سنائپر کی نظر سے بچ سکیں۔ گاڑی سامنے تھی، بس دروازہ کھولو اور نکل جاؤ، محفوظ۔ مگر کیپٹن جانسن چلایا، اسے جانے دو، اسے اولڈ ٹیری کے قتل کی سزا ملنی چاہیے، قاتل ہے یہ۔ کارل کی آنکھیں تنگ ہوئیں، اس نے فیصلہ کر لیا۔ سانس بڑھا کر کارل کا دروازہ تھاما، جانسن نے اطمینان کا سانس لیا اور اسی وقت ایک برف جیسی ٹھنڈی آواز گونجی، یہ کس نے کہا کہ اولڈ ٹیری مر گیا ہے؟ پروین کی الفاظ سنتے ہی سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ فرشاد کی نگاہیں گہری ہو گئیں اور اس نے کیپٹن جانسن کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں حیرت نام کی کوئی چیز نہ تھی، بس ایک تھکی ہوئی سی آہ اسی بوڑھے لومڑی پر۔ پھر اس نے پروین سے پوچھا، اولڈ ٹیری مرا نہیں؟ پروین نے کہا، اس کے دل کی دھڑکن ابھی معمول پر آئی ہے، لیکن اس کے شبدہ پر گولی لگی ہے، دماغ کی جھٹکے سے حالت بے ہوشی میں ہے۔ یہ سن کر کیپٹن جانسن کی آنکھوں میں غور و فکر جھلکا، مگر وہ جوش دکھاتے ہوئے بولا، کیا اولڈ ٹیری واقعی نہیں مرا؟ یہ تو شاندار خبر ہے، وہ بے ہوش ہے، کیا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ پروین نے سر ہلایا، یقیناً میں اسے بچا سکتی ہوں۔ بہت خوب۔ جانسن اتنا پرجوش ہوا کہ آنکھیں بھیگ گئیں۔ اولڈ ٹیری ایک شاندار پولیس آفیسر ہے، اگر وہ یوں چلا جاتا تو سارا قصور میرا ہوتا۔ پروین خاموشی سے جانسن کو تکتی رہی، جھوٹ اس کے کانوں میں صاف سنائی دے رہا تھا۔ وہ پہلے سمجھتی تھی کہ جانسن ایک جذباتی، جلد غصہ کرنے والا، سیدھا سادہ آدمی ہے، اس لیے اس نے اسے ہلکا لیا ہوا تھا، مگر اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ غلطی پر تھی، یہ آدمی واقعی عیار لومڑی ہے۔ اگر وہ واقعی بس ایک برا متعصب آفیسر ہوتا تو کسی کو قتل کر کے کارل پر کیوں کر ڈال پاتا؟ یہ سب اتنے قدرتی انداز میں کیسے ممکن ہوتا؟
پچھلے 5 برس کی عملی رفاقت کے بعد فرمین کو کارل پر زیادہ اعتماد تھا۔ کارل نے کچھ کہا نہیں، مگر وہ حقیقت بھانپ چکی تھی۔ گولی جانسن نے چلائی تھی۔ کارل نے پستول چھین لی۔ اب بیلسٹک تجربہ ہو بھی جائے تو کارل کے ہاتھ کی بندوق پر جانسن کے فنگر پرنٹس نہیں ہوں گے۔ وہ ثبوت چھوڑنے والا نہیں تھا، اور اولڈ ٹیری کے شبدہ میں گولی راستہ پہلے سے ناپ تول کر چنا گیا تھا۔ جانسن کی یہ بےتابی بھی اسی اعتماد سے تھی کہ اولڈ ٹیری بچ نہ پائے گا۔ فرمین نے بھی جو کہا وہ دراصل چال تھی۔ فرمین نے بادامی آنکھیں ہلکی سی سکیڑیں، جانسن کی بجائے کارل کی طرف دیکھا اور پرسکون لہجے میں کہا، فی الحال تمام ثبوت تمہارے خلاف ہیں، مگر اولڈ ٹیری زندہ ہے۔ اب رہنا یا جانا یہ تمہارا فیصلہ ہے۔ کارل کے جبڑے بھنج گئے۔ بار بار فرار کے بعد وہ خصوصی محکمے کا نمبر 1 مجرم ٹھہر سکتا تھا۔ اگر اب ٹھہرتا تو اگلی بار نکل پانا اور کٹھن ہوگا، اور حالات اس کے حق میں نہیں تھے۔ کارل کے تذبذب پر جانسن غصے سے چلایا، فرمین، پھر کیا فضول باتیں شروع کر دوں؟ اسے یہیں روکو، سزا بھگتے چاہے اولڈ ٹیری نہ مرا ہو، زخمی تو اسی نے کیا ہے نا۔ جانسن نے مٹھی بھینچی، وہ میرے باپ کا قاتل ہے، اگر بھاگ بھی گیا میں زمین کے کونے تک پیچھا کر کے پکڑوں گا۔ کارل نے سب کی طرف دیکھا۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ بھی انہی میں سے تھا، ظاہری طور پر خوفناک۔ اسی لیے اولڈ ٹیری نے اسے انڈر کور چنا تھا۔ اتنی برس خفیہ کام کے بعد وہ واقعی گھر لوٹنا چاہتا تھا، مگر گھر میں اب کوئی نہ تھا، لوٹنا بے معنی تھا۔ تبھی اس نے پردیس میں اساسن الائنس بنائی، ظاہر میں پیسے پر کام، مگر حقیقت میں توازن قائم رکھنے کا ایک اور طریقہ۔ وہ یہاں سے نکل جائے تو اپنی چین کی زندگی جاری رکھ سکتا ہے، مگر کیا وہ واقعی جائے؟ اس کی نظر دروازے کے پاس کھڑی فرمین کے ساتھ لڑکھڑاتی آئی تانیہ پر رکی۔ روشن چہرہ، آنکھیں بس اسی پر جمی ہوئی، جن میں رکاوٹ بھی تھی، ارادہ بھی اور الجھن بھی۔ کارل اس کے دل کو سمجھتا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، مگر ڈرتی تھی کہ کہیں وہ مارا نہ جائے۔ وہ اسے جیتا دیکھنا چاہتی تھی، مگر سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کرے۔ کارل نے نظر جھکا لی، پھر بلیک پینتھر کی طرف دیکھ کر بولا، اندر بیٹھو۔ بلیک پینتھر نے سکون کا سانس لیا اور ڈرائیور سیٹ پر جا بیٹھا۔ دوسرے لوگ فوراً آگے بڑھے۔ فرشاد نے دھیمے مگر کڑے لہجے میں کہا، کارل، غلط فیصلہ مت کرو، ہم تمہیں انصاف دیں گے، ہم پر یقین کریں۔ کیپٹن جانسن نے وائرلیس اٹھا کر اندھیرے میں چھپے سنائپر سے جو بہترین نشانہ ڈھونڈ رہا تھا کہا، موقع ملتے ہی گرا دو، یہ اولڈ ٹیری کا بدلہ ہے۔ فرمین نے ایک نظر جانسن پر ڈالی، مگر کچھ نہ بولی۔ اصولی طور پر یہ کمال کی جان بچانے کے لیے فائر کا اختیار بنتا تھا۔ جیسے ہی لگا کہ کارل شاید واقعی نکل جائے گا، کارل نے روت کو مضبوطی سے تھاما اور گاڑی میں بیٹھے بلیک پینتھر سے کہا، چلو۔ بلیک پینتھر چونکا، بھائی؟ کارل خاموش رہا، اس کی نظر فولاد تھی۔ چلو۔ بلیک پینتھر نے ہونٹ کاٹ لیے، چاروں طرف گھیر تنگ ہو رہا تھا۔ سنائپر نے جگہ پا لی تو وہ پھنس جائیں گے، اگر بھائی نہیں جائے گا تو پہلے نکل کر موقع بنائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دم ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھا، گاڑی گولی کی طرح نکل گئی۔ اہلکار پیچھے دوڑے، مگر بلیک پینتھر جیسے ٹاپ قاتل کو پکڑ پانا آسان کب تھا۔ کارل نے روت کا ایک طرف دھکیلا اور آہستہ آہستہ اوپر اٹھا دیے، ہاتھ آہستہ آہستہ اوپر اٹھا دیے۔ کیپٹن جانسن نے فوراً نالا اٹھایا، ابھی گولی چلا دیتا ہے، مگر فرشاد نے اس کی کلائی تھام لی۔ کیپٹن جانسن، وہ سرنڈر کر چکا ہے، اب اسے مارنا مناسب نہیں ہے، ہے نا؟ جانسن نے تیز سانس لی، لے کر گرایا، اس نے اولڈ ٹیری کو مارا ہے۔ پاس کھڑا جانسن لپکا، روت کا لگا وہ اسے سہارا دینے آیا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، مگر اگلے ہی لمحے جانسن اسے گھیرے سے ٹکراتا ہوا کارل تک جا پہنچا اور وہ گھونسا مارا تھا۔ کارل نے وار نہیں روکا، وہ سیدھا کھڑا رہا اور جانسن کو دیکھ کر بولا، تم اولڈ ٹیری کے بیٹے ہو، یہ گھونسا میں کھا گیا۔ جانسن دوسرا گھونسا مارنے ہی والا تھا کہ ساتھیوں نے اسے روک لیا۔ بس، قانون سے چلنا ہے، ہاں، ذاتی بدلہ نہیں۔ آؤ، پہلے باپ سے ملو۔ ساتھی جانسن کو لے گئے۔ ادھر دستے نے چھپٹا مار کر کارل کو دبوچ لیا، بازو مروڑ کر ہتھکڑیاں لگ گئیں۔ کارل کا چہرہ سوج گیا تھا، حالت چھینا تھی، مگر اس نے سر اٹھا کر تانیہ کو تسلی بھری نظر دی۔ تانیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے فرمین کا ہاتھ پکڑا اور مضبوط لہجے میں کہا، وہ بے قصور ہیں۔